بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عزیزان، تقریباً 8 منٹ رہ گئے ہیں۔ خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں صاحب عزت صاحب شرف وہ ہے جو تقوی اختیار کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے اور خوفزدہ ہوتا رہے، ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر فعل میں خدا بند عالم سے ڈرتا رہے۔ وہ خدا بند عالم کے نزدیک صاحب عزت ہے، صاحب شرف ہے، اچھا انسان ہے، صاحب کردار ہے، صاحب اخلاق ہے۔ اب عزیزان، محرم بھی قریب آنے والا ہے۔ ہم تقریباً کافی دنوں سے تیاری کر رہے ہیں۔ محرم کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی دین کے ارکان ہیں ان کی حفاظت کے لیے محرم بنایا، تاکہ محرم میں اہل بیت کی قربانی ہو اور اس قربانی کے نتیجے میں نماز محفوظ رہ جائے، روزہ محفوظ ہو جائے، زکوٰۃ محفوظ ہو جائے، حج محفوظ ہو جائے، انسان کا نفس محفوظ ہو جائے، انسانیت محفوظ رہ جائے۔ تو اس لیے اللہ نے محرم کو اہل بیت سے مخصوص کر دیا اور دنیا والوں کو آگاہ کر دیا کہ یہ محرم کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے عبرت کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں تقوی اختیار کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے اور سب سے اچھا مہینہ ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے امت کی اصلاح کے لیے مدینے سے مکہ سے کربلا وارد ہوئے تھے، صرف امت کی اصلاح کے لیے۔ اگر امت نماز نہیں پڑھ رہی تھی تو امام حسین علیہ السلام اس لیے آئے تھے کہ امت نمازی ہو جائے۔ اگر امت روزہ نہیں رکھ رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے اس لیے قربانی دی کہ امت روزہ دار بن جائے۔ اور امام حسین علیہ السلام اس لیے مدینے سے ہجرت کی تھی کہ جو یزید آیا تھا وہ برسر اقتدار پہ وہ ظالم تھا، وہ حاکم اچھا نہیں تھا، اس لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کو مٹا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی چیز سے وحی الہی نہیں ہے، نماز وحی الہی نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف سے، بلکہ یہ ایک انسان تھا جو ڈھونگ کر رہا تھا، اور ڈھونگ کرتے کرتے لوگوں کو ورغلایا اور یہ سب سارے قانون، یہ سارے نظامات لوگوں کے اوپر تھوپ دیے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک جھوٹا، ایک مکار، معاذ اللہ، یہ یزید کا جو پروپیگنڈا تھا، یہ منافقوں کا پروپیگنڈا تھا جو ظاہر ہو گیا یزید کی زبان پر، وگرنہ جو 30 سال سے جو چل رہی تھی، حکومت چل رہی تھی، خلافت چل رہی تھی، وہ حق والی نہیں چل رہی تھی، بلکہ منافقت والی حکومت چل رہی تھی، منافقت والی خلافت چل رہی تھی۔ اب جیسے ہی شراب خور جب منبر پہ آیا، جب شراب خور برسر اقتدار کا آیا تو اس کی زبان میں منافقت ظاہر ہو گئی، کیونکہ جب انسان نشہ کرنے لگتا ہے تو نشہ میں اس کو سب سے زیادہ سچ جو زبان پہ آتی ہے وہ سچ ظاہر ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی بنی امیہ کے دلوں میں موجود تھا وہ یزید کی زبان پہ ظاہر ہو گیا۔ پھر دنیا والوں کو پتہ چلا کہ ہاں واقعاً یزید جو ہے ظالم ہے اور اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ اور پھر بہت 4 سے 5 لوگ، امام کو لے کر کے 5 ایسے نفر تھے جو یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کیے تھے۔ 4 صحابی بھی تھے جو بیعت نہیں کیے تھے۔ یہ جو بیعت نہ کرنا، بنیاد یہ کہ نماز سالم رہے، روزہ سالم رہے، حج سالم رہے، تقوی سالم رہے۔ تو اس لیے محرم و سفر میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اصل میں فلسفہ کیا تھا ایمان کی قربانی کا۔ صرف اور صرف قربانی کا نتیجہ یہ تھا کہ انسان صاحب تقوی ہو جائے اور اللہ سے قریب ہو جائے، اور اللہ سے قریب ہو کر کے اعلیٰ علیین جو سب سے بلند مقام ہے عرش الہی، جب آسمان کو چیرا جائے گا تو آسمان سے آپ مشاہدہ کریں گے عرش الہی کو۔ پھر جو آپ کا وہ مقام ہے وہ توقع کے ذریعے سے آپ کو وہ مقام حاصل کرنا ہے۔ یہ اسفل سافلین ہے، یعنی کہ سب سے پست ترین جگہ یہ زمین ہے، کہا کہ یہاں سے بیٹھ کر کے آپ کو پروان
کرنا ہے، اڑنا ہے، کہاں پہ؟ عرش الہی پہ۔ کیا ہے وہ ذریعہ؟ کیا ہے وہ کشتی؟ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، خوف ہے، اللہ سے رابطہ رکھنا ہے، اللہ سے قریب حاصل کر کے وہی آپ کی کشتی ہے۔ اور پھر ان الحسین مصباح الہدیٰ، رسول اللہ نے جو حدیث بیان کی، بے شک حسین جو ہدایت کی چراغ ہیں، ہدایت کی کشتی ہیں، یہ بھی تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ حسین کی سیرت پہ آ جاؤ، حسین کی کشتی پہ سوار ہو کر کے آپ اعلیٰ علیین پر سفر کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ علیین کا جو بہت دور ہے، یہاں سے آپ سوچیں گے کہ امریکہ، لندن، یہاں یہ بہت دور ہے، آپ ذہن میں غور کرتے ہیں؟ نہیں عزیزان، یہ بہت نزدیک ہے عرش الہی کے مقابلے میں۔ خوب جب امریکہ، لندن جانے کے لیے ہمیں اتنے پیسے لگتے ہیں، مشقت ہوتی ہے، پاسپورٹ بناتے ہیں، سب کچھ سسٹم اتنا مشکل ہوتا ہے، تب جا کر کے امریکہ، لندن پہنچیں گے، جہاز پر بیٹھیں گے، ڈرائیور ہوگا، سب کچھ ہوگا، اب اس کے بعد امریکہ پہنچیں گے۔ آپ جانیے امریکہ جب پہنچنے کے لیے آپ کے پاس اتنی مشکل پیش آتی ہے، اتنے سب تتمے ہیں، پاسپورٹ ہے، جہاز ہے، سب کچھ سفر ہے، تو عزیزان جب عرش الہی جو سب سے طویل راستہ ہے وہاں پر جانے کے لیے عزیزان آپ یوں ہی نہیں پہنچ جائیں گے، آپ کو بھی مشقت اٹھانی پڑے گی، آپ کو بھی وہ پاسپورٹ حاصل کرنا پڑے گا جو عرش الہی پر جانے کا ہے۔ 18 ذی الحجہ جو علی کی ولایت ہے وہ دراصل وہ پاسپورٹ کرنے نام ہے۔ جس طریقے سے جنت میں جانے کے لیے علی کی ولایت کو نشان دکھایا جائے کہ کس کے پاس علی کی ولایت کا نشان ہے، وہ ایک پاسپورٹ، وہ محبت علی ہے کہ جو جنت میں جانے کا ایک سب سے صحیح راستہ ہوگا۔ تو اس لیے علی کی ولایت یعنی علی کا نظام، علی کا نظام یعنی اللہ کا نظام، اور اللہ کا نظام یعنی رسول اللہ کا نظام، رسول اللہ کا نظام یعنی اہل بیت کا نظام۔ ان تمام کے تمام نظام پر چل کر کے آپ کو عرش الہی حاصل ہوگی، ورنہ عرش الہی حاصل نہیں ہوگی۔ وقت ختم ہو گیا ہے۔ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تقویٰ حاصل کرنے کی توفیق عنایت